مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا محبوب یزداں شاہ ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کی زندگی کے بچپن کے چند واقعات۔ ہر بچہ امیر کا ہو یا غریب کا، جب پیدا ہوتا ہے تو ناک پہ اس کا ناڑو ہوتا ہے، کیونکہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ 5 مہینے کا ہوتا ہے تو جو غذا دی جاتی ہے وہ ناڑو کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ زبان پاک رہے، کیونکہ وہ غذا بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو بچے کی ماں کے پیٹ میں چونکہ مخلوط غذا دی جاتی ہے، اور زبان جو کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد خدا بیان کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس کو ناڑ کے ذریعے غذا دی۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے غلاظتوں کے مرکز میں بھی تیری زبان کو 9 مہینے صاف رکھا۔ عموماً دودھ پیتے بچے اپنی ماں کے جسم پہ پیشاب کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ جب پیشاب وغیرہ آتا نیچے آنے کے لیے روتے اور حضرت حلیمہ قضائے حاجات کراتے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے ہی یہ تعلیم دینی ہے کہ وہ والدین قبلہ و کعبہ سے بڑھ کر شان رکھتے ہیں، اور میں کعبہ کو پلید کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب 6 ماہ کے ہوئے تو چارپائی پکڑ کر چلنے لگے، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تو چارپائی چھوڑ کر چلنے لگے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا اتنی جلدی ہے؟ زبان حال سے فرمایا، امی جان پہلے جو نبی تھے ان کی امتیں کم تھی اور عمریں زیادہ تھیں، میری امت بہت زیادہ ہے اور ظاہری عمر تھوڑی، اس لیے پنگھوڑوں میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کام کرنا ہے کہ جو کام پہلے نبی 950 سال میں بھی نہ کر سکے، ہمارے آقا السلام نے ایک نگاہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 40 مرد اور 40 عورتیں مسلمان ہوئی۔ نظر کی جو لانیاں نہ پوچھ، نظر کی جو لانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ عورتوں نے کہا، اے حلیمہ تیرے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دائی حلیمہ بہت غریب تھی اور ان کے گھر دیا نہیں جلتا تھا۔ اب تیرا گھر ساری رات جگمگاتا رہتا ہے، اتنا ایندھن لکڑی کہاں سے لائی؟ اور پھر رنگ بھی سفید ہوتا ہے، نار کا یعنی آگ کا تو سرخ ہوتا ہے، یہ تو نور لگتا ہے، کیا معاملہ؟ وہ مہاجرہ ہے۔ فرمایا، واللہ ما قد نارن علی انوار وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فتح الباری۔ فتح الباری میں یہ الفاظ ہیں، ما نتاج علیہ سراجہ ما یوم اغزانہ، مطلب یہ کوئی آگ نہیں جلائی جاتی بلکہ رخ والضحیٰ کی روشنی ہے۔ دودھ پیتے ہی تبلیغ شروع کر دی، کیا بات ہے آقا دو جہاں کی، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دودھ پیتے ہی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت حلیمہ کی ایک طرف کا دودھ پیتے، دوسرا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑتے، کیونکہ بڑے ہو کر عدل و انصاف کی دعوت دینی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے دیکھا، حضور آپ کے بچپن کا واقعہ سناؤ۔ ایک رات آپ نے
ایک رات میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو بچپن کا واقعہ سناؤں کہ ایک رات میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا اور زمین پہ آپ کا چہرہ بددہا، آپ انگلی اٹھاتے تو جدھر انگلی جاتی چاند ادھر جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، خوب چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ اہل محبت نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہم مٹی کے بنے ہیں، ہمارے والدین ہمیں کھلونے بھی مٹی کے دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ نے کھلونا بھی نور کا دیا۔ کیا خوب کہا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔